موجود ہے مفتی محمد وسیم صادق صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں مفتی صاحب، السلام علیکم، بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ آج کا بڑا اہم موضوع صبر کی تلقین، جیسا کہ عام دنوں میں ہے، رمضان میں تو آپ کو صبح صادق سے لے کے پاؤں پھٹنے سے لے کے غروب آفتاب تک اور اس کے بعد جب تک انسان کی عبادت کرنے کی جو ہوتی ہے طاقت، اس وقت تک صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اس سے بہتر تو کوئی مہینہ صبر کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ رمضان کو دیکھ لے۔ میں چاہوں گا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بہت ہی اچھے موضوع کا انتخاب کیا آپ نے، اور میرے خیال میں اس وقت تمام شعبۂ زندگی کے اندر ہمیں صبر کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بے صبری تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں لیکن صبر کا مظاہرہ ہمیں کم نظر آتا ہے۔ صبر اتنی اہم چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ، اس کے بہت سارے نام ہیں، معروف نام تو رمضان ہے لیکن اس کے اور بھی نام ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ اس مہینے کو حدیث پاک میں صبر کا مہینہ قرار دیا گیا، فرمایا رمضان صبر کا مہینہ ہے اور اس کی جزا جنت کی صورت میں اللہ عطا فرمائے گا۔ آپ نے ابھی انٹرو میں فرمایا کہ 70 سے زیادہ مقامات اور تقریباً 90 سے زیادہ مقامات پر قرآن پاک میں صبر کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اتنی ایک اہم چیز ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں تسلسل سے نماز کا ذکر آتا ہے، زکوٰۃ کا آتا ہے قرآن میں، اسی طرح آپ دیکھیں تسلسل سے صبر کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری زندگی میں صبر ایک بنیادی رکن ہے، ایک اساس ہے۔ کس چیز کے لیے؟ ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے، ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، ایک بہتر فیملی سسٹم چلانے کے لیے، ایک بہتر خاندان کا سسٹم چلانے کے لیے صبر ہمارے لیے بنیادی کام کرتا ہے۔ جب ہم صبر نہیں کرتے، بے صبری کرتے ہیں تو بہت سے کام ہمارے آؤٹ ہو جاتے ہیں، بہت سی چیزیں ہماری خراب ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے صبر کو بنیاد بنا کر یہ حکم دیا کہ تم نے اپنے تمام کاموں میں صبر کرنا ہے۔ اچھا، اب جب ہم رمضان کو اس سے ریلیٹڈ کرتے ہیں تو رمضان بیسک صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، یہ کئی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں سے ایک ہم لے لیتے ہیں جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ رمضان ہمیں باقاعدہ صبر کی مشق کرواتا ہے، پریکٹیکل ہمیں سکھاتا ہے۔ صبح سے شام تک صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صرف بھوک اور پیاس، بلکہ روزہ آپ کو بہت ساری عبادات کی پریکٹس کرواتا ہے جس میں سے ایک صبر ہے۔ گویا ہم اس مہینے میں صبر کرنے کی مشق کریں گے، ہم صبر کو سیکھیں گے، اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں ان سب میں ہم اس کو اپلائی کریں گے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، دیکھیں بعض دفعہ آپ پر مصیبت آ جاتی ہے، اس پر بھی صبر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس پر بھی صبر ہے، کیونکہ خواہشات کچھ اور کہہ رہی ہوں گی اور اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہوگا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام کام ہیں، ان سے آپ کو بچنا ہے، اس پر بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ گویا کہ صبر ہماری زندگی کی تمام چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، تمام چیزوں سے منسلک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا سامنا کس سے ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ راستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی کسی سے لگ گئی، وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ فیملی سسٹم ہے، خاندان میں لوگوں سے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، وہاں بھی آپ کو صبر کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی مصیبت بھی آ جاتی ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، وہ پہلے سے ہی ہمیں متنبع کر رہا ہے، پہلے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ قرآن میں یہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ دیکھیں بہت ساری چیزیں گنوائی گئی ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہاری آزمائش کروں گا، اور اس میں کبھی ایسا ہوگا کہ تمہیں بھوک کا خوف ہوگا، کبھی ایسا ہوگا کہ تمہارا کوئی پیارا انتقال کر جائے گا، کبھی ایسا ہوگا تمہیں اپنے کاروبار میں نقصان ہو جائے گا۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو تمہارے اوپر آئیں گی، لیکن اس میں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب دیکھیے صبر کی جزا کیا ہے، فرمایا کہ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ اب یہ بشارت خوشخبری کیا ہے؟ یعنی آگے چل کر تمہیں بڑے انعامات ملنے والے ہیں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی تکلیف کے ساتھ، کسی پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہماری اس مصیبت اور اس تکلیف کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ میں اگر اس کو ایک حدیث پاک سے تھوڑی وضاحت کر دوں، کیونکہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، بہت ساری ہماری بہنیں، مائیں
بہت سارے مسائل سے دو چار ہوتی ہیں تو ان کا ذہن جو ہے نا کنفیوز ہوتا ہے کہ ہم ہی اس تکلیف میں کیوں ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہم ہی اس پریشانی میں کیوں ہیں، کیا دین اسلام اس کا کوئی راستہ فراہم کرتا ہے؟ آپ کا کوئی جذبہ ہمت بڑھے، حوصلہ بڑھے، اور آپ اپنی اس مشکل میں یہ سمجھ سکیں کہ نہیں میری یہ جو مصیبت ہے اس کے پیچھے بھی کوئی راحت ہے، آگے بھی چل کر اس کا کوئی صلہ ملنے والا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری ڈائریکشن کلیئر ہو جاتی ہے، صحیح ہے، ہمارا نظریہ کلیئر ہو جاتا ہے، ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے ایک عورت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اسے ایک دائمی مرض تھا، مرگی کا مرض، دورے پڑتے تھے، وہ پریشان حال تھی، وہ اللہ کے حبیب کے پاس آئی، آ کے عرض کرتی اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ میری یہ تکلیف چلی جائے، میری یہ بیماری چلی جائے۔ تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، اب بڑی توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول، اللہ کے نبی امام الانبیاء جس کے لیے بھی دعا فرمائیں گے اللہ ضرور قبول فرمائے گا، اس تکلیف کو دور کر دے گا۔ ہمارے ہاں لوگ مشکلات میں، پریشانیوں میں ایسی جگہوں کا رخ کرتے ہیں، ایسی ہستیوں کا رخ کرتے ہیں جہاں انہیں امید ہوتی ہے کہ یہاں دعا قبول ہو جائے گی، ہماری تکلیف چلی جائے گی۔ اللہ کے حبیب سے زیادہ کوئی بارگاہ مستجاب نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوری امت کے لیے ایک تعلیم ارشاد فرما دی، آپ چاہتے تو دعا فرماتے، اس کی وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی، لیکن آپ نے جو ہے نا ایک ایسا طریقہ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہو، انہیں راستہ مل جائے کہ تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر میں تمہارے لیے دعا کروں تو تمہاری یہ تکلیف چلی جائے گی، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس بیماری کے ساتھ سمجھوتا کر لو، کیونکہ اللہ نے مقدر فرما دی ہے، اس کے ساتھ سمجھوتا کر لو، اس کے ساتھ زندگی گزار لو، فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ کیا بات ہے۔ اب اس عورت نے عرض کی ٹھیک ہے میں اس پر راضی ہوں، میں اب یہ تکلیف والی بات ہے بیماری، کہا میں اس پر راضی ہوں، آپ صرف یہ دعا کریں کہ جب مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس وقت میرا سطر یعنی میرا پردہ خراب نہ ہو۔ اللہ کے حبیب نے دعا فرما دی۔ اچھا اب بعد میں ایسا ہوتا ہے، ایک صحابی ہیں وہ کبھی بھی اس عورت کو دیکھتے، وہ حبشیہ عورت تھی، تو دوسرے لوگوں کو فرماتے تھے کہ اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے خاتون کو تو اس کو دیکھ لو، سبحان اللہ، اس کو دیکھ لو، کیونکہ اس نے اپنی بیماری کے ساتھ سمجھوتا کیا، اپنی تکلیف پر صبر کیا، اللہ کے حبیب کی بات کو مانا۔ اب دیکھیں نا یہاں آقا علیہ السلام نے صبر کی طرف بھی تعلیم فرمائی، اگر اس پر صبر کر لیتے ہو، مان لیتے ہو تو پھر دیکھو اللہ نے اس کا اجر کیا رکھا ہے، اس کی جزا کیا رکھی ہے۔ اچھا صبر جو ہے نا یہ باہمت لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا جو ہے یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فوراً انتقام نہ لیا یا فوراً اس کا حل نہ نکالا یا اس کا حل نہ ہوا، ہماری دسترس میں نہ ہوا تو ہم اسے اپنی کمزوری سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید اس میں کہیں بزدلی ہے، اس میں کہیں وسائل کی کمی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک نے صبر جو ہے باہمت لوگوں کے لیے فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، صحیح ہے، یعنی جو باہمت لوگ ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، بے شک، جو صبر نہیں کرتے وہ تو باہمت لوگ نہیں ہیں، وہ تو کمزور ہیں، صحیح، ان کا ظرف ہی نہیں ہے۔ جو باہمت لوگ ہوں گے وہ پورا صبر بھی کریں گے اور وہ اللہ کی رضا میں راضی بھی رہیں گے۔ اچھا پھر اس کا اجر یہ ہوتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں بغیر حساب کے پورا اجر دیا جائے گا۔ اب یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جب ہم کسی بھی مسئلے سے دوچار ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ فوراً اس مسئلے کا ہم حل نکال لیں۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خاندانوں کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتے ہیں، تو کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، کوئی تکلیف دہ بات کے لیے کوئی پریشانی آپ کو آ گئی، آپ کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے کہ میں فوراً اس سے انتقام لے لوں۔ تعلقات کی بات آ جاتی ہے تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کسی نے تعلق قائم نہیں رکھا تو آپ کہتے ہیں کہ میں بھی بدلہ لوں، فوراً صبر نہیں کرنا، میں بھی اس سے تعلقات کو ختم کر دوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ کسی بندے میں آ جائیں گی تو اللہ اس کا حساب کتاب آسان فرما دے گا اور اسے اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کو ان خصلتوں کی وجہ سے ان کا حساب بھی نارمل۔ اچھا یہ حساب والی بات جب ہم کرتے ہیں نا، یہ حساب یعنی اللہ نے جو حساب لینا ہے، آپ کسی بندے کو جب حساب دیتے ہیں تو کتنے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ساری کیلکولیشن درست ہونی چاہیے، تو اللہ کے ہاں جو حساب ہے اس میں تو کوئی آپ گڑبڑ بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، تو وہاں تو ہر ایک چیز بالکل ایکوریٹ سامنے آنی ہے، تو اگر وہ حساب لینے پہ آئے تو کوئی بھی اس کو حساب نہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ حساب آسان ہو جائے گا۔ اب قیامت کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 50,000 سال کا دن ہے اور اتنا سخت دن ہے حساب کی، اگر ہم تھوڑی سی ایک جھلک دیکھنا چاہیں
امام راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 25,000 سال تک لوگ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے. اللہ اکبر. حساب شروع نہیں ہوگا 25,000 سال تک, اور گرمی سے پسینے سے یہ عالم ہوگا کہ وہ لبالب بھر جائیں گے, اور سورج سوا نیزے پر ہوگا. اب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ کوئی سفارشی تلاش کرتے ہیں تاکہ ہمارا حساب تو شروع ہو. اب آپ دیکھیے حساب کا مرحلہ کتنا دشوار ہے کہ 25,000 سال میدان محشر میں مصیبت کے عالم میں کھڑے ہیں, لیکن وہیں پر اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے لیے یہ 50,000 سال کا عرصہ ایک فرض نماز کے برابر ہو جائے گا, گویا 5 منٹ کا ہو جائے گا. اب یہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہے کہ جس کا حساب آسان ہے تو وہ 50,000 سال کا سامنا نہیں کرے گا, وہ تو ایک فرض نماز کے برابر بھی گزر جائے گا. اب کون لوگ ہیں کہ جن کا حساب جو ہے وہ آسان ہے؟ فرمایا پہلا وہ شخص کہ جب اسے کوئی محروم کرتا ہے تو وہ بدلے میں اسے عطا کرتا ہے. اب دیکھیں, آپ کو کوئی محروم کرتا ہے, کچھ نہیں دیتا, تو آپ کا دل تو یہی چاہے گا کہ میں بھی بدلہ لے لوں, لیکن فرمایا نہیں, تم نے اپنے ظرف کو وسیع کرنا ہے, تم نے بدلے میں اسے کچھ دینا ہے, عطا کرنا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ تم سے تعلق کوئی توڑ دے, ختم کر دے, تو فرمایا وہ بدلے میں اپنا تعلق قائم کرے. اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے. اب یہ زیادتی کی مثالیں ہمارے معاشرے میں بہت ملتی ہیں. کہیں سخت بات آپ سے کوئی کہہ دیتا ہے وہ بھی زیادتی ہے, کسی کا رویہ سخت ہے, مزاج, وہ بھی زیادتی ہے, اور معاملات لین دین میں بھی زیادتی ہے. لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر تم صبر کرو گے, تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی اور تم نے معاف کر دیا, یہ 3 خصلتیں گنوا دی, فرمایا اللہ اس کا حساب آسان فرما دیتا ہے اور اس کا جنت میں داخلہ آسان فرما دے گا. تو آپ دیکھیے کہ صبر کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں احادیث کے اندر رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں یہ بتا دیا. اچھا, ایک چیز یہ بھی ذہن میں آ جاتی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں یا کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, مصیبت آنے کے اوپر, پریشانی آنے کے اوپر وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر پاتے, ان کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہوتا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم پر ہی مصیبت کیوں آ گئی, شکوہ کر لیتے ہیں.